آپ حضرات اگر آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ آپ مجلس میں آئے ہیں، لائے نہیں گئے، تو وہ جوش اور جذبہ جو ذکر آل محمد کا ہے، مجھے پتا ہے لیلا مجنوں کے قصے سن سن کے اور غسل کے طریقے سن سن کے آپ سست ہو گئے، لیکن اب ذرا فضائل اہلی ہے تو اپنے جوش کو بحال کیجئے اور ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صلوات. اذان محترم، ایک چھوٹی سی آیت آپ کی آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے. یہ آیت دو مقامات پر لفظ بلفظ اسی طرح ہے. سورہ توبہ میں قرآن مجید کا نواں سورہ جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوا ہے، اور سورہ تحریم، یہ دو جگہ موجود ہے. ارشاد پروردگار ہے، اے نبی جہاد کرو، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کفار سے جہاد کرو اور منافقین سے جہاد کرو. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ان کا انجام جہنم کی طرف ہے اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم. قرآن مجید سرکار ختم مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا. اور جتنا قرآن پروردگار نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے، جی کرنے دیجئے ان کو کریں. یا میری مجلس میں ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی، میں ذمہ داری سے پڑھتا ہوں، آپ کرنا چاہیں ریکارڈ مجھے لائیو بھی جا رہے ہیں، کوئی حج نہیں، کریں آپ. صلوات بھیجئے پڑھتا ہوں. آدمی ایسی چیز پڑھے کیوں جسے چھپائے؟ حق چھپایا نہیں جاتا. ہمارا حق ہے، ہمارا ایمان ہے، جو پڑھیں گے ذمہ داری سے پڑھیں گے، اس کی ذمہ داری لے کر پڑھیں گے. چھپایا وہ جاتا ہے جو غلط ہو، جو صحیح ہو اسے نہیں چھپایا جاتا.
یا تو پڑھا جائے تو اس کا استدلال موجود ہو، دلیل موجود ہو، اور جب دلیل اور استدلال موجود ہو تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور علی والے کبھی گھبرایا نہیں کرتے، ہم جو کہتے ہیں وہ ببانگ دہل کہتے ہیں۔ بھیجے صلوات محمد والے۔ ہماری طرف سے کھلی آفر ہے، جتنی FIR کاٹتی ہمارے لیے کاٹ دو، لیکن آج کل باہر والے نہیں کاٹ رہا ہے FIR، اندر والے کٹوا رہے ہیں۔ کل کٹی نا، گئی نا کل FIR، آپ روتے ہیں وہ مجلس روک رہے ہیں، وہ مجلس روک رہے ہیں، وہ مجلس روک رہے ہیں۔ کل کس نے روکی مجلس؟ کوئی باہر سے آیا تھا؟ کس نے رینجرز اور پولیس کو امام بارگاہ میں داخلے کی دعوت دی؟ کر دی؟ سنیے میری مجلس، اب میرا رخ چکے موڑ دیا۔ یہ قرآن مجید جو سرکار ختم مرتبت پہ نازل ہوا ہے، پروردگار نے نازل کیا، جب حکم آیا تو سرکار نے اس پہ عمل کر کے بتایا، اور سرکار پہ واجب تھا کہ اس پہ عمل کر کے بتائے۔ نماز کا حکم آیا، سرکار نے نماز پڑھ کے بتایا۔ روزے کا حکم آیا، سرکار نے روزہ رکھ کے بتایا۔ حج کا حکم آیا، سرکار نے حج کر کے بتایا۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، سرکار نے زکوٰۃ دے کے بتایا۔ قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس پہ دنیا میں کوئی عمل نہ کر سکے۔ تو جو ہے نا آپ کی پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ، میں نے کہا نا بیٹھتے ہی میں نے کہا کہ آپ نے لیلا مجنون کے قصے سن لیے، تھوڑا سا قرآن سنیں۔ جو کوئی آیت قرآن کی، کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس پہ کوئی دنیا کا ایک انسان بھی عمل نہ کر سکے۔ اگر ایسا ہو جائے تو قرآن ناکارہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہو، نماز کا حکم آئے اور دنیا کا کوئی آدمی نماز ہی نہ پڑھ سکے، روزے کا حکم آئے اور کوئی آدمی روزہ نہ رکھ سکے، حج کا حکم آئے اور کوئی آدمی حج نہ کر سکے، کوئی آدمی دنیا کا نہ کر سکے، تو قرآن ناکارہ ہو جائے، رد ہو جائے۔ خدا کی قسم، یہ بھی علی ابن ابی طالب کا احسان ہے کہ قرآن کی عزت بچا لیا۔ قرآن نے، علی نے قرآن کی عزت بچا دی۔ پہلا تو وہ مقام تھا جہاں آئے نجوہ آئی، اور جہاں حکم ہوا کہ جب تم رسول سے سرگوشی کرو، اذا ناجیتم، اے ایمان والو جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو صدقہ دے دیا کرو۔ تو بڑے بڑے غنی پڑے تھے، بڑے بڑے پیسے والے پڑے تھے، کسی کے پاس سے ایک درہم نہ نکلا کہ دے کر رسول سے سرگوشی کر لے گا۔ شان نزول کیا ہے اس آیت کی؟ آپ کو معلوم ہے جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے نا، صاحب حیثیت، کسی حیثیت تو دنیا کی ہو دین کی، تو لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ذرا سی قربت ظاہر کریں، زیادہ تعلق ظاہر کریں، ہمارا پرائیویٹ مسئلہ ہے، پرائیویٹ بات ہے۔ تو ظاہر رسول سے بڑا کون ہے؟ پر رسول سے بڑا کوئی ہے؟ تو رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو ہر کوئی، یہ بند نہیں ہوگا کسی صورت پنکھا، میری آواز بیٹھ جائے گی اور کچھ نہیں، سب نہیں ہے، اس کا اکیلا سوئچ ہے، ہمیشہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں محمد آل۔ تو جو لوگ اب چاہتے تھے کہ بھائی رسول سے ہماری ذرا ذاتی اور پرسنل قربت ظاہر ہو، ذرا ہو، تو وہ آکے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے کان میں رسول اللہ کے کچھ بھی جو دل میں آئے، رسول اللہ آج میں نے یہ روٹی کھائی تھی، جب کان میں بات کی تو باہر نکل کے فخر سے، اور سب پرسنل باتیں ہو رہی تھی رسول سے۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ عام بھی آدمی، کوئی وزیر آ جائے، کوئی منسٹر آ جائے، کوئی دنیا کا بڑا عہدیدار آ جائے تو دنیا یہی کرتی ہے، قریب جا کے کان میں سرگوشی کر کے یہ بتانا کہ صاحب ہمارے ان کے کچھ ذاتی تعلقات ہیں۔ تو جب ذاتی تعلقات رسول سے بڑا آدمی ہے نہیں ظاہر کرنے تھے، تو لوگ یہی کرتے تھے، کان میں جا کے، اور تھوڑی دیر بعد، اب رسول تو رحمت للعالمین ہے، کچھ بولتا ہی نہیں بیچارہ رسول، لیکن وہ خالق کائنات، مالک کائنات جس نے رسول کو بھیجا ہے، وہ مزاج انسانی کو سمجھتا ہے۔ اس اللہ نے حکم دیا کہ یہ جو سرگوشی کر رہے ہیں ان سے کہو کہ جب رسول سے سرگوشی کریں صدقہ دیں،
جب رسول سے سرگوشی کریں صدقہ دیں. تو اتنے اصحاب میں ایک نہ نکل سکا ایسا کہ جو 1 درہم دے کے رسول سے سرگوشی کر لیتا. ایک نہ نکل سکا جو درہم دے کے سرگوشی کر لینا. یہ اعزاز مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے. وارث قرآن کو قرآن کی عزت بچانی تھی، قرآن ناطق کو قرآن صامت کی عظمت بتانی تھی. تو مولا کائنات فرماتے ہیں میرے پاس 1 دینار تھا، میں نے اس کے 10 درہم کرائے اور 1 درہم میں نے صبح کو دیا، رسول سے سرگوشی کی، دوسرا دوپہر کو دیا، اس سے سرگوشی کی، تیسرا شام کو دیا، اس سے سرگوشی کی. 10 درہم تھے، میں نے 10 کے 10 درہم صدقے میں عطا کیے اور رسول سے سرگوشی کرتا رہا. اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی. تو اگر علی یہ درہم نہ دے کر صدقہ کرتے اور خدا آیت منسوخ کر دیتا تو آیت ناکارہ ہو جاتی، قرآن رد ہو جاتا. آیت رد ہو جاتی، واپس پلٹی، منسوخ ہو گئی، اللہ نے منسوخ کر دی، حکم بھیجا تھا، کوئی عمل نہ کر سکا اس پہ. لیکن عمل کروا کے علی سے یہ بتا دیا کہ اگر کائنات میں کوئی ہے جو پورے قرآن کو سمجھتا اور اس پہ عمل کر سکتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب. اب یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. دوسری آیت ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی کافروں سے جہاد کرو، منافقوں سے جہاد کرو. اب مجھے کوئی تاریخ بتا دیجئے، کوئی واقعہ بتا دیجئے، کوئی ایسی کتاب بتا دیجئے جس میں نبی نے منافقین سے جہاد کیا. اب بیدار نہیں ہوئے ابھی تک پوری طرح. میں علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں، غسل کے طریقے نہیں پڑھ رہا. انچولی کا مجمع ہے بھائی، فضائل سننے والا مجمع ہے یہ، اور میں فضائل ہی پڑھنے آتا ہوں. رسول جہاد کرو کافروں سے اور منافقین سے. منافقین کی اہمیت کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ منافقین کے بارے میں جاننا سمجھنا کتنا ہے میں آپ کو بتاؤں. قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ آغاز قرآن ہے، بتایا آپ نے سب پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ شروع کی الف لام میم تو ایک آیت ہو گئی، یہ چھوڑ. ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ھُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یہ کتاب کا تعارف ہے. اس کے بارے میں بعد پروردگار مومنین کی بات کرتا ہے. الذین ان کی نشانیاں بتاتے ہیں، 3 نشانیاں بتائیں. الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَآمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ. یہ 2 آیتیں صاحبان ایمان کی نشانی بتائی پروردگار نے. 2 آیتیں 6 نشانیاں. تجھ پہ ایمان، تجھ سے پہلے والوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، غیب پر ایمان، نماز کا قیام اور جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا. بس 2 آیتیں 6 نشانیاں. اس کے بعد ارشاد ہوا والذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم. 2 آیتیں کس کے لیے؟ وہاں صاحبان ایمان بتایا، یہاں کافروں کی بتایا. والذین کفروا وہ جو کافر ہیں، جو مان نہیں رہے، جو انکار کر رہے ہیں. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم برابر ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. نشانی کوئی نہیں بتائی. ایمان نہیں لائیں گے ویسے پریشان میں آگے جو ایمان نہیں لا رہا، برابر ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پہ مہر لگا دی، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی. ان کے لیے عذاب عظیم ہے. بات واضح ہو گئی. 2 ہی آیتیں، ادھر بھی 2 آیتیں 6 نشانیاں ہیں، ادھر نشانی کوئی نہیں ہے، 2 آیتیں. اب تیسرے گروہ کی طرف قرآن مجید نے نشاندہی کی. تیسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے. لم یؤمنو وہ ایمان نہیں لائے.
युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं और उनको जो मोमिनीन हैं। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, और वो धोखा किसी को नहीं दे रहे सिवाय अपने नफ्स के धोखा देने के। पहला गुरोह साहिबान ईमान का, अगर आपकी तवज्जो हो, पहला गुरोह साहिबान ईमान का, दूसरा गुरोह काफिरों का, तीसरा गुरोह मुनाफिकीन का। 2 आयतें बयान की साहिबान ईमान के लिए, 6 निशानियां, 2 आयतें बयान की काफिरों के लिए, और अब 12 आयतें बयान की हैं मुनाफिकीन के लिए। भाई मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, अगर आप बोलेंगे जरा सी तवज्जो, अगर आप बोलें। 12 आयतें मुनाफिकीन के बारे में हैं। अब निशानियां जरा सी 2-3 मैं बताऊंगा, ज्यादा निशानियां नहीं बताऊंगा। क्या कहा? वो कहते ये कि हम ईमान लाए, ईमान नहीं लाए, और वो अल्लाह को और मोमिनीन को धोखा देना चाहते, वो अपने नफ्सों को धोखा दे रहे हैं। इज़ा क़ीला लहुम, निशानी देखिएगा, निशानी देखिएगा। व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब उनसे ये कहा जाता है कि जमीन पे फसाद ना बर्पा करो, जब उनसे कहा जाता है जमीन पे फसाद ना बर्पा करो, आलू, वो कहते ये हैं कि हम तो इन्ना नानो मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने के लिए आए हैं, हम तो इस्लाह करने के लिए आए हैं। जान लो अल्लाह, जान लो ये इस्लाह करने नहीं आए, ये जमीन पे फसाद फैलाने आए हैं। भाई मुनाफिक की जो सबसे बड़ी निशानी बताई वो ये कि आएगा इस्लाह के नाम से और फैलाएगा फसाद। भाई मुझे अपने एक बुजुर्ग का, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बड़े आलिम थे, इस मेंबर से भी उन्होंने 1-2 मजलिसों से खिताब किया है, उनकी एक बात याद आ गई मजलिस अज़ा के हवाले से। जुमला याद रहे, इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ज़मीन पे फसाद न फैलाओ, कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले, हम मुस्लिहून, अल्लाह जान लो ये इस्लाह करने नहीं आए, ये फसाद बर्पा करने के लिए आए हैं। तो इस्लाह के नाम पे फसाद। मेरे बुजुर्ग कहा करते थे कि तुम मजलिसों अज़ादारी की इस्लाह न करो, अज़ादारी से अपनी इस्लाह करो। भाई है ना तवज्जो? तुम अज़ादारी की इस्लाह न करो, अज़ादारी से अपनी इस्लाह करो। तो जो अज़ादारी के नाम पे इस्लाह करने के लिए आ रहे हैं वो इस्लाह नहीं कर रहे, वो जमीन पे फसाद फैला रहे हैं। फसाद फैला रहे, आप देख रहे हैं जो फसाद हो रहा है। कल जो फसाद हुआ आपने देख लिया, सुना होगा, यकीनन सुना होगा। गुफ्तगू को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। मुनाफिकीन, अल्लाह इनके दिलों में फी कुलूबिहिम मरज़ुन, इनके दिल में मर्ज है। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह इनके मर्ज को और बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा अल्लाह इनके मर्ज को। वाकई हिजरत आपने सुना हुआ है, मैं आपको किसी मंजिल पर लाना चाहता हूं। वाकई हिजरत सुना हुआ है? क्या हुआ हिजरत को? सब हुक्म आया कि अली को बिस्तर पे सुला दो। अब ये मत कहिएगा कि वही हिजरत पढ़ गया और कोई नई चीज नहीं पढ़ी। तो नई हिजरत तो पढ़ूंगा नहीं, वही हिजरत पढ़ूंगा मैं। आए अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, अली तुम मेरे बिस्तर पर सो। या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? अच्छा, दुनिया का एक उसूल है, बिल्कुल दुनिया का, दुनिया का उसूल, अगर मौत सामने खड़ी हो तो बुजुर्ग की कोशिश ये होती है कि मैं मर जाऊं, जवान बच जाए। ऐसा है या नहीं है? बाप बेटे हैं तो बाप कहेगा मैं मर जाऊं, बेटा बच जाए। चचा भतीजा है तो चचा कहेगा यार मैंने तो देख ली दुनिया, सब कुछ कर लिया, ये जवान है इसने भी कुछ नहीं देखा, तो ये बच जाए, मैं चला जाऊं। या रसूल अल्लाह, तलवारों ने घेरा हुआ है, आपकी उम्र 53 बरस है। भाई सुनिएगा सुनिएगा, बड़ा बेदार मजमा है, मैं कभी मायूस नहीं गया इस मजमे से।
یا رسول اللہ آپ کی عمر 53 برس ہے، آپ نے دنیا دیکھ لی، یہ تو ابھی جوان ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، یہ کون سا اصول ہے کہ اسے تلواروں کے سائے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اپنی جان بچا کے نکل رہے ہیں؟ تو میرا رسول جواب دے گا، علی کو خطرہ کافروں اور مشرکوں سے نہیں ہے۔ بھائی بولے، منہ سے بولیں گے بھائی، علی کو خطرہ کافروں اور مشرکوں سے نہیں، منافقوں سے ہے۔ علی کو کافروں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر منافق ہوتے تو نہ چھوڑتا۔ علی کو کافروں مشرکوں سے کوئی خطرہ نہیں، یہ منافق ہے جو علی کا دشمن ہے، منافق۔ تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ سب علی کے فضائل زیادہ بیان کرتے ہیں، علی کے فضائل زیادہ بیان کرتے ہیں۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں اور پروردگار سے سوال کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اے صاحبان ایمان، مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی نہ بنانا۔ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم پر ایک سلطان بھیجوں؟ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ مومنین کو چھوڑ کر کافر کو ولی نہیں بنانا۔ اب یہ نہیں کہیے گا کہ یہ سارے مومنین کو دوست بناؤ، کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ مومنین کی وضاحت کر دوں میں کہ یہ کون سے مومن ہیں جن کو ولی بنانے کو کہہ رہا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ولی ہے ایمان والا جس نے رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ والذین آمنوا الذین، یہاں انما کا لفظ ہے، اس کی وضاحت سنتے ہوئے میں بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ انما ولیکم اللہ، انما کلمہ حصر ہے، حصار ہے، باؤنڈری ہے۔ یہ باؤنڈری کے باہر کچھ اور ہے، باؤنڈری کے اندر کچھ اور ہے۔ جب انما کا حصار بن جائے تو نہ اندر والا باہر جا سکتا ہے، نہ باہر والا اندر آ سکتا ہے۔ ٹھیک؟ نماز کا حکم آیا، انما نہیں کہا۔ نماز کا حکم آیا، کہیں بتا دیجئے پورے قرآن میں نماز کے حکم کے ساتھ انما آیا ہو، کہیں بتا دیجئے روزے کے حکم کے ساتھ انما آیا ہو، کہیں بتا دیجئے زکوٰۃ کے حکم کے ساتھ انما آیا ہو، کہیں بتا دیجئے حج کے حکم کے ساتھ انما آیا ہو۔ کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ انما کے بعد والا حکم بدلتا نہیں ہے۔ نماز واجب کی ہے، سفر میں قصر ہو گئی، آ گئی نا حکم میں تبدیلی، اس لیے انما نہیں لگایا۔ روزہ حج میں قصر ہے، بیماری میں چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا، آ گئی نا حکم میں تبدیلی، اس لیے انما نہیں آیا۔ زکوٰۃ تم پر اگر واجب نہیں ہے، تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے، مت دو زکوٰۃ، حکم میں تبدیلی آ گئی، اس لیے انما نہیں ہے۔ حج من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہے اس پر واجب ہے، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے حکم ہٹ گیا، آ گئی نا تبدیلی، اس لیے انما نہیں آیا۔ انما جہاں آ جائے وہاں تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور علی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ تو اب کوئی چوتھا ولی نہیں بن سکتا، یہی تین ولی رہیں گے۔ اب کوئی ولی نہیں بنے گا، اس لیے کہ انما آ گیا۔ یہی انما کا لفظ ہے وہاں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہی لفظ ہے نا، کیوں کہ اب نجاست ادھر نہیں آ سکتی، یہ نجاست کے پاس نہیں جا سکتے، کسی حالت میں نہیں جا سکتے۔ تو ولایت کا اعلان کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو یہ وہ مومنین ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں ابھی بات واضح نہیں ہوئی، تو میں آپ کو دعوت ذوالعشیرہ کی آیت کی طرف لے جاتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سے مومنین ہیں۔ وانذر عشیرتک الاقربین،
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ دعوت نشیرہ تو معلوم ہے نا آپ کو، بلاؤ رسول، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ، ڈراؤ ان کو۔ ابھی پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان نہیں کیا، ابھی پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان نہیں کیا رسول نے، یہ گھر کی دعوت ہے۔ اور اس دعوت پہ جب بلایا رسول نے تو کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دی، کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دی۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جتنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنی تاریخیں اٹھا کے پڑھ لیجئے، رسول نے کسی کو اسلام کی تاریخ دعوت نہیں دی کہ تم اسلام قبول کرو، اسلام لے آؤ، یہ دین جو میں لایا ہوں اس کو مان لو۔ نہیں، کیا کہا رسول نے؟ میں پوری دعوت نہیں پڑھ رہا، کیا کہا رسول نے؟ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اس کا پیغام لے کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اس کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ جو آج میری مدد اور نصرت کا وعدہ کرے وہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہوگا۔ بھائی پڑھ کے بول رہا ہوں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، پنجاب کے ذاکروں کی مجلس سے نہیں سن کے بول رہا ہوں۔ جو آج میری مدد اور نصرت کا وعدہ کرے وہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا جانشین ہوگا۔ جب علی نے کہا انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، 3 مرتبہ کہا انا یا رسول اللہ، یہ جو آج مسلمان کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ علی کی سنت ہے۔ یہ علی کی سنت ہے یا رسول اللہ۔ انا جب کہا تو کہا یہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا جانشین ہے۔ تو 3 اعلان کیے پہلی دعوت میں اسلام کی، رسول نے پہلی دعوت میں 3 اعلان کیے۔ اللہ نے بھیجا ہے، اس کا پیغام لے کر آیا ہوں، جو آج میری مدد اور نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہوگا۔ اسلام کی آخری دعوت ہے دعوت خم، غدیر خم کی دعوت اسلام کی آخری دعوت ہے۔ آخری دعوت پہ رسول نے کیا کہا؟ اللہ مولایا وانا مولاکم من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہی کہا نا، تو اسلام شروع ہوا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا پیغام لے کر آیا ہوں محمد الرسول اللہ، جو آج میری مدد اور نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا جانشین ہوگا۔ علی نے وعدہ کیا یہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا جانشین ہے۔ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل۔ آخری دعوت میں کہا اللہ مولایا لا الہ الا اللہ انا مولاکم محمد الرسول اللہ من کنت مولا فہذا علی مولا، علی ولی اللہ۔ تو اسلام بغیر ولایت علی کے شروع بھی نہیں ہوتا، کمال پہ بھی نہیں پہنچتا۔ ایمان سے اس سے زیادہ نعرے تو لیلا مجنون کے قصوں پہ لگا رہے ہیں لوگ۔ کچھ تو کہا علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے اور آپ ایک درود بھی نہیں بھیج رہے۔ اصل میں آپ لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ پڑھنے والے نے وہ جو اپنے بٹھائے ہوں گے نا ادھر 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 ادھر، وہ لگائیں گے نعرے۔ مجھے شرم آ رہی ہے، کیا کہیں گے لوگ مجھے اس کا چمچہ۔ ارے بھائی میں نہیں لے کے چمچے چلتا، جو ساتھ چلتے ہیں وہ نعرے بھی نہیں لگاتے میرے، آپ ہی نے لگانے ہیں، آپ ہی میرے ہیں۔ تو لگائیں پھر علی کے نہ ماننا۔ تو دعوت ذوالشیرہ بیان کر رہا تھا، بات کہیں سے کہیں چلی گئی ولایت پر، کہ اب کیا کہا دعوت میں منزل رشید تک لفظ بلایا رسول نے، علی نے اعلان کیا انا یا رسول اللہ۔ وہ جو قرآن کی آیت ہے، ابھی کوئی اسلام نہیں لایا، کوئی اسلام نہیں لایا، ابھی رسول نے صرف ولایت کا اعلان کیا، وصایت کا اعلان کیا، جانشینی کا اعلان کیا۔
اور قرآن کہہ رہا ہے وَقْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے رسول دست شفقت رکھو ان مومنین پر جو تمہارا اتباع کر چکے، جو تمہارا اتباع کر چکے، من اتبعک ماضی کا صیغہ ہے، جو اتباع کر چکے ان پر دست شفقت رکھو۔ تو معلوم ہوا کہ ذوالعشیرہ سے پہلے کچھ مومنین تھے جو رسول کا اتباع کر رہے تھے۔ کون تھے وہ جو ذوالعشیرہ سے پہلے بھی رسول کا اتباع کر رہے تھے؟ تو ابو لہب نے اٹھ کے بتایا ایک مرتبہ، ابو لہب نے اٹھا جب کہا نا رسول نے کہ آج کے بعد اس کا اتباع کرنا، اس کا حکم ماننا، علی کا حکم ماننا، تو اٹھا ابو لہب۔ اسی بزم میں عباس ابن عبد المطلب ہے، اسی بزم میں حمزہ ہے، اسی بزم میں حارث ہے، رسول کے سب چچا ہے، لیکن ابو لہب نے کسی کو مخاطب نہیں کیا، کسی کو مخاطب نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ابو طالب کو مخاطب کر کے کہا آج کے بعد اپنے بیٹے کا حکم ماننا۔ ارے حمزہ سے کیوں نہیں کہتا؟ حمزہ سے کیوں نہیں کہتا؟ عباس سے کیوں نہیں کہتا؟ حارث سے کیوں نہیں کہتا؟ ابو طالب سے کہا یہی دو تو ہیں اس گھرانے میں مسلمان، ایک علی ہے ایک علی کا باپ ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المومنین، مومن کو چھوڑ کر کافر کو ولی نہ بنانا۔ وہ جو ولایت کا انکار کر رہے ہیں، امامت کا انکار کر رہے ہیں، ان کو ولی نہیں بنانا۔ یہ ہم نے جس مومن کو ولی بنایا ہے اسی کو۔ اب جو جملہ کہا پروردگار نے آخری آیت کا آخری ٹکڑا، اور میں آگے بڑھ جاؤں گا، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار۔ اللہ کا منکر مشرک ہے، رسول کا منکر کافر ہے، اور ولایت کا منکر منافق ہے۔ ولایت کا منکر منافق ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ یہاں ولایت ہی کی بات ہو رہی نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، ولی نہیں بنانا، بات ولایت کی ہو رہی ہے، اور ولایت کے ساتھ منافق کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی ولایت کا منکر منافق ہے۔ تو پروردگار تو نے اپنے دشمن کو جہنم کے نچلے درجے میں نہیں بھیجا، تو نے محمد کے دشمن کو جہنم کے نچلے درجے میں نہیں بھیجا، تو نے علی کے دشمن کو جہنم کے نچلے درجے میں بھیجا۔ المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا۔ تو قرآن جس طرح کل قابل عمل تھا، کل آج بھی قابل عمل ہے نا۔ قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ آئی کسی کے لیے ہو، اس کا اطلاق آج بھی ہے۔ کل کا منافق علی کے وجود سے دشمنی کر رہا تھا، یہی کہا نا، کل کا منافق علی کے وجود سے دشمنی کر رہا تھا۔ تو منافق تو آج بھی ہے نا، منافق تو آج بھی ہے، یہ آج نہیں ہے۔ اگر آج منافق نہ ہو تو قرآن کی آیتیں بے مر جائیں۔ اور میرے چھٹے امام نے کہا کہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے، میرے چھٹے امام نے کہا کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کا کہ ہر دور میں ایک نہ ایک جس پر اطلاق نہ ہوتا ایسا آدمی نہ ہو۔ تو منافق آج بھی ہے۔ تو کل کے منافق کا مسئلہ وجود علی تھا، آج کے منافق کا مسئلہ ذکر علی ہے۔ علی نہ صحیح، ذکر علی صحیح۔ کل کا منافق علی کو قتل کرنا چاہتا تھا، آج کا منافق ذکر علی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو کل کا منافق کلمہ توحید پڑھ رہا تھا، آج کا منافق اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ کہہ رہا ہے۔ جو یہ کہے کہ یہ کیا خیبر پڑھ دی، خندق پڑھ دی، آئے اور بس خیبر اور خندق پڑھ کے چلے گئے، اور خود پڑھے کیا لیلا مجنو کے قصے،
روضہ امام پہ عاشقی، وہ روضہ امام پہ زیارت کرنے گئی، اس کو دیکھ کے عاشق ہو گیا۔ خیبر نہ پڑھو، یہ عاشقی پڑھو۔ یہ بچے عاشقی سنیں گے تو جب جلوس میں جائیں گے تو یہ بھی لڑکیاں دیکھیں گے۔ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجلس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مجلس جب ذکر سن کے جائے گا وہی تو کرے گا نا۔ خیبر سن کے جائے گا تو جوش آئے گا، شجاعت آئے گی۔ خندق سنے گا تو شجاعت آئے گی۔ علی کی ثقافت سنے گا تو ثقافت آئے گی۔ عاشقی کے قصے سنے گا تو علی سے محبت نہیں آئے گی، عاشقی آئے گی۔ تو جو علی کے ذکر کو روک کر یہ قصے سنا رہا ہے، وہ کتنا بڑا حجت الاسلام کیوں نہ ہو، اس دور کا سب سے بڑا منافق ہے وہ۔ اور بس دو چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ مجھے پتہ ہے بہت سے لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے، صاحب یہ کیوں پڑھتے ہیں آپ، یہ کیوں پڑھتے ہیں آپ، یہ کیوں پڑھتے ہیں آپ، اندر والوں کو کیوں کہتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ جی وہ فلاں سے صحابہ والے نے FIR کٹوا دی، سب کہیں گے اور وہ جو شیعہ کے دور کے دعوے لگا کہ امام بارگاہ کا ٹرسٹی ہو کے FIR کٹوا رہا ہے، پھر آپ کہیں گے اندر کی بات نہیں کرو، اندر والے کی بات نہیں کرو۔ کیوں نہ کرو؟ کیوں نہ کرو؟ تو بھائی بات سے فطری سی ہے، رسول نے کافروں کے خلاف جہاد کیا۔ آیت پڑھی نا میں نے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، نبی جہاد کرو کفار سے منافقین سے۔ نبی نے کفار سے جہاد کیا، منافقین سے نہیں کیا نا، تو کیا قرآن کا حکم ٹال دیا؟ دو جگہ آیت آئی ہے، کیا قرآن کا حکم ٹال دیا؟ کہ نہیں، وہ جو نفس رسول ہے نا، اس نے رسول کے کام جہاد کیا ہے۔ وہ جو نفس رسول ہے نا، اس نے جہاد کیا ہے منافقین کے خلاف۔ اگر علی جہاد نہ کرتے تو قرآن کی آیت ضائع ہو جاتی، رسول پہ حکم عدولی کا چارج لگ جاتا، لیکن اس کو نفس بتا کے بتایا کہ جو رسول کے بعد علی عمل کر رہا ہے وہ عمل علی کا عمل نہیں ہے، وہ رسول کے عمل کی تکمیل ہے۔ تو رسول نے کیا کیا؟ کافروں کے خلاف جہاد کیا۔ علی نے کیا کیا؟ منافقین کے خلاف جہاد کیا نا، منافقین کے خلاف جہاد۔ اب جو مجھ سے کہتے ہیں نا کہ یہ اندر والوں کے خلاف کیوں پڑھتے ہیں آپ، باہر والوں کے، بھائی میں سیرت رسول پہ عمل نہیں کر رہا، سیرت علی پہ عمل کر رہا ہوں۔ میں منافقین کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، سیرت علی پہ عمل کر رہا ہوں۔ علی نے منافقین سے جہاد کیا تھا، اس لیے میں ان منافقین کے خلاف جہاد کر رہا ہوں جو مجلسوں کے خلاف FIR کٹوا رہے ہیں۔ اور میں نے ایک بات اور سنتے جائیے، کسی مجلس میں کہا تھا، چونکہ میں ایسی باتیں بہت کرتا ہوں اور میں ہی کرتا ہوں، کوئی اور نہیں کرتا، میں نے کہا تھا شیعہ قوم کے 4 بڑے مسئلے ہیں۔ اب یہ انجمنیں آئی ہوئی ہیں اور آ رہی ہیں، مزید آ رہی ہوں گی، بہت سے انجمنوں کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، بہت سے تنظیموں کے بھی ذمہ دار بیٹھے ہیں۔ سنیے، شیعت کے 4 بڑے مسئلے ہیں، اس کا ایک حل ہے۔ پوری شیعہ جو لیڈرشپ ہے وہ اس پہ عمل کر رہی ہے، پوری شیعہ میں 4 مسئلے۔ پہلا مسئلہ گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، دوسرا مسئلہ روڈ پہ پیچ نہیں ہے، تیسرا مسئلہ سڑک پہ کچرا پڑا ہوا ہے، چوتھا مسئلہ اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے۔ یہی 4 مسئلے ہیں شیعہ قوم کے، اور پوری شیعہ برادری قوم کی لیڈرشپ جو ہے نا، جتنی تنظیمیں، کسی میٹنگ میں چلے جائیں، کسی میٹنگ میں DC سے لے کے SDM سے لے کے SHO سے لے، سب وہ روڈ کا پیچ نہیں ہے، سب وہ گٹر کا ڈھکن نہیں ہے، سب وہ یہ نہیں ہے، سب وہ کیا اس کے بغیر مجلس نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر جلوس نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنی تنظیمیں ہیں، کل کوئی تنظیم کیوں نہیں پہنچی اور اس مسئلے کو کیوں نہیں حل کروایا؟ سوال ہے میرا، یہ انجمنیں بیٹھی ہیں اتنی اور ان کی تنظیمیں ہیں ہر جگہ، ہر تنظیم کے 2 کے بعد 4، 4 کے بعد 6۔ پنجاب کے میں بھی مجلس اشرف پڑھ رہا تھا پنجاب میں، تو وہاں ایک جملہ کہا صاحب نے، وہاں کے ٹرسٹی نے، جملہ سنتے جائیے، وہ جملہ میرے یہاں لگا وہ میرا جملہ۔ میں کبھی اپنے تذکرے واقعات وہاں کے کبھی نہیں بیان کرتا، لیکن اس جملے کا تعلق چونکہ آپ سے ہے۔ وہ امام بارگاہ انہوں نے بنایا اپنے ذاتی خاندان کے اس کے سے بنا کے، اور بہت لوگوں کو انہوں نے شیعہ کیا، جو یہ کہتے ہیں نا مجلس کا ہدف نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ چلو ہم بتاتے ہیں کتنا ہدف پورا ہو رہا ہے مجلس کا۔
عزاداری کا. فاتح بشیر ٹیکساس سے لے کے آج تک عزاداری اپنا ہدف پورا کر رہی ہے. نہ جانے کتنے حر ہیں ادھر سے جو ادھر آ رہے ہیں. ہزاروں میں ملوا سکتا ہوں میں. اب میں اپنا نام نہیں لینا چاہتا. یہ سب عزاداری کا صدقہ ہے. میرا تیرا کمال نہیں ہے, یہ عزاداری کا ہے. ایسے لوگ شیعہ ہوئے ہیں, جائیں آپ پنجاب میں چلیں جہاں میں پڑھتا ہوں, وہ کہیں گے صاحب میں اپنے گھر کا واحد شیعہ ہوں. کیسے شیعہ ہوئے؟ صاحب دوستوں کے ساتھ عزاداری میں آتا تھا, مجلس میں آتا تھا. تو 50 سال سے 100 سال سے 200 سال سے عزاداری اپنا ہدف پورا کر رہی ہے. تمہاری نمازوں نے کیا ہدف دیا ہے مجھے یہ بتا دو. تمہاری زکوٰۃ نے کیا ہدف دیا مجھے یہ بتا دو. تمہارے امامے نے کتنے شیعہ کیے یہ بتا دو. تم تو شیعوں کو کافر قرار دے رہے ہو. جو کام کل ناصبیوں نے مسلمانوں میں کیا تھا وہ کام آج تم کر رہے ہو شیعوں میں. یہ کافر ہو گئے, یہ وہ کافر ہو گیا, وہ کافر ہو گیا. تو مجلس تو اپنا ہدف پورا کر رہی ہے. مجلس سب کو شیعہ کر رہی ہے, بہتوں کو شیعہ کیا, بے تحاشا لوگوں کو شیعہ کیا. میں ممبر پر نہیں بتاؤں گا, کبھی اگر کسی کو پوچھنا ہو تو میرے ساتھ علیحدگی میں بیٹھ کے سن لے, اس لیے کہ نام و نمود میرا مسئلہ نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں عزاداری کو مت چھیڑو. تو یہ جو اتنی تنظیمیں ہیں بھائی, کسی نے کیوں نہیں مسئلہ حل کرایا؟ مجھے کوئی تنظیم اس کا جواب دے دے. وہ بڑے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ صاحب وہ بڑی خوش اسلوبی سے مسئلہ فلاں نے کرا دیا لیڈر نے. مجلس نہیں ہوئی, مرثیہ ہوا, ماتم ہوا, اس میں تابوت برآمد ہو گئے. یہ کام اگر کوئی سپاہی صاحبہ والا کرتا تو آپ بڑا نعرے لگاتے, بڑے جلوس نکالتے, بڑے جلسے نکالتے. یہ جو سپاہی صاحبہ والے نقاب اوڑھ کے کر رہے ہیں تو اس کے خلاف کیوں نہیں بولتے آپ؟ کیوں کوئی تنظیم نہیں آئی, کیوں کوئی ادارہ نہیں آیا؟ صرف وہ جو 4 مسئلے, وہی مسئلے, گٹر کا ڈھکن نہیں ہے, روڈ کا پیچ نہیں ہے, اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے, سڑک پہ کچرا پڑا ہوا ہے. اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ ایس ایچ او کے ساتھ تصویر آ جائے, ایس ڈی ایم کے ساتھ تصویر آ جائے, ڈی سی کے ساتھ تصویر آ جائے, اور وہ بڑے بڑے وہ اتر کے جیسے انڈین فلموں کے ویلن چلتے ہیں, اور سلو موشن میں چل رہی ہے پجیروں میں, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. مجھے ایک بتا دو علی کا واقعہ کہ علی نے یہ کیا ہو. علی تو وہ ہے اپنے نوکر کو, نوکر ہی نا, ملازم مالک جو بھی سپاہ سالار, وہ تو اپنے گورنر کو کہتا ہے تم ایسی دعوت میں گئے کیوں جہاں صرف عمراء کو بلایا گیا تھا. علی تو ایسے ہیں, علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہونے چاہیے علی کے نوکر. ایسے نہیں ہونے 4 پجیروں لے کے. وہ روحانیت ختم ہو گئی. وہ یہ 4 6 8 10 12 پجیروں میں روحانیت کہاں سے آئے گی؟ آئے گی پجیروں میں روحانیت؟ وہ ذاکرین خون حسین بیچتے ہیں, جو کہہ رہے ہیں نا وہ ڈالروں میں پیسے لیتے ہیں. کوئی لائے ایک لا دے کہ جو کہہ دے کہ میں بغیر پیسوں کے پڑھتا ہوں, لاکھ روپے سے کم لے کے پیسے نہیں پڑھتے. تو یہ عزاداری کو تباہ نہیں کرو منافقین. ہم جب تک زندہ ہیں ہم عزاداری کا دفاع کریں گے. ہم ان منافقین کے چہروں سے نقاب اتاریں گے. ہم کسی شخصیت سے نہیں متاثر ہوتے, کتنا بڑا امامہ ہو, کتنے بڑے القابات ہو, سب کچھ ہو, عزاداری کو برباد کرنے نہیں دیں گے. باقی 10 مہینے تم کیوں نہیں آتے؟ اخلاقیات سکھانی ہے نا قوم کو, درس دینا ہے نا قوم کو. 10 مہینے کیوں نہیں آتے؟ رمضان میں کیوں نہیں آتے؟ آؤ. کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ باقی 10 مہینے ایک مجلس کا 1 لاکھ روپیہ کوئی نہیں دے گا. ذاکر نہیں خون حسین بیچ رہا, تم بیچ رہے ہو خون حسین. وہ جو ذاکر پڑھ رہے ہیں وہ ذاکر بھی اگر پنجاب کا جو گھا کے پڑھ رہا ہے. چھوٹے موٹے اختلافات ہمیں بھی ہیں, ہم بھی کہتے ہیں بیٹا یہ نہیں پڑھو, یہ نہیں کرو. میں تو بھری مجلس میں ذاکر کو بٹھا کے کہتا ہوں یہ تم نے غلط پڑھا, یہ نہیں پڑھنا آئندہ, یہ شعر غلط ہے, یہ انداز غلط ہے. میں تو پنجاب میں بھی کہتا ہوں, بہت بدنام ہوں میں اس چیزوں میں, صرف کراچی میں نہیں پنجاب میں بھی ہوں. لیکن ان اختلافات کو اس طرح حل کر لو. یہ کہ خون حسین بیچتے ہیں, کہہ یہ رہا ہوں کہ اس کے اس پڑھنے پر جو گریہ ہوتا ہے اور جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں, جو سننے آتے ہیں اہل سنت, وہ اس کو سننے آتے ہیں. پھر جب ہماری تقریر جاتی ہے وہ اور متاثر ہوتے ہیں. پھر جب وہ ماتم کرتے ہیں تو وہ اور متاثر ہوتے ہیں, وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں. یہ ہے عزا, یہ ہے مجلس. غسل جنابت سے کوئی شیعہ نہیں ہو رہا. غلط نہیں کہہ رہا میں, اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آئے کوئی مجھ سے گفتگو کر لے. میں تو وہ واحد آدمی ہوں جو کہتا ہوں کہ میں ممبر سے جو بولتا ہوں ذمہ داری سے بولتا ہوں.
غیر ذمہ داری سے بول کے نہیں جاتا، اور کوئی 4-6 گارڈ ہٹو بچو لے کے نہیں چلتا، جس نے آنا ہے سوال کرنا ہے کر لے مجھ سے۔ تو بس عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ میں ہمیشہ یہ 2-4-5 منٹ 10 منٹ لیتا ہوں۔ منافق وہ ہے جو ذکر علی سے دوری اختیار کرے، منافق وہ ہے، اس لیے کہ علی کا ذکر اول ہے، علی ہی معیار حق و باطل ہے، علی ہی معیار حق و باطل ہے۔ اور ابھی میں ڈیفنس میں کہہ رہا تھا کہ جب وہاں ظاہر کا موضوع کچھ اور تھا، بس اس کی 2 آیتیں سنتے جائیے۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ہم نے جب ابراہیم کو کلمات سے آزمایا اور جب وہ کلمات انہوں نے پورے کیے، قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے امامت تمہیں انسانوں کا امام بنایا۔ قال ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت میں، قال لا ینال عہد الظالمین، پروردگار نے کہا ظالمین کو یہ منصب نہیں ملے گا۔ یعنی ابراہیم کی ذریت میں، بس میں گفتگو کو اختتام تک پہنچا رہا ہوں، ابراہیم کی ذریت میں 2 سلسلے چلے تھے، ابھی کہا میں نے ڈیفنس میں، ایک سلسلہ ظالمین کا، ایک امام کو ماننے والے کا، جو منصب امامت کو مانے، جو دامن امامت سے وابستہ ہو، ایک سلسلہ وہ، اور ایک سلسلہ وہ جو ظالمین کا ہے۔ جو امامت کو نہ مانے وہ ظالمین ہے، جو ظالمین ہوں گے وہ امامت کو نہیں مانیں گے۔ اور اب قرآن کی آخری آیت آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے ہدایت کرے ان کی جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے انکار کیا ایمان لانے کے بعد۔ جو ہے آپ کی، بس آخری آیت زحمت نہیں دوں گا آپ کو، آخری آیت پیش کر رہا ہوں۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا، وہ یاد رہے، ایک ظالمین کا سلسلہ ہے، ایک امامت کا سلسلہ ہے، یہ جملہ ذہن میں رہے۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد انہوں نے انکار کیا، اللہ ان کی کیسے ہدایت کرے۔ وجاءہم البینات، جب واضح دلیل ان کے پاس آئی، جب واضح نشانی ان کے پاس آئی، اور اب جو اللہ نے جملہ کہا ایمان کے بعد، ایمان کا مطلب ہے نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، حج ادا کرنے کے بعد، جہاد کرنے کے بعد مومن بنتا ہے، اس سے پہلے مومن نہیں بنتا۔ یہ سب کرنے کے بعد انکار کیا، انکار کرنے سے کیا ہوا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ معلوم ہوا انکار کس کا کیا؟ امامت کا انکار کیا، ظالمین سے اپنے آپ کو منسلک کیا۔ سلامت رہو، سلامت رہو، شاد رہو، آباد رہو، ماں باپ کے سائے میں پروان چڑھو، خدا تمہارے ایمان میں اور اضافہ کرے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ اور آخری جملہ، اولئک جزاہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ان پہ ملائکہ کی بھی لعنت ہے، ان پہ انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ تو اب ہم سے نہ پوچھنا کہ تم لعنت کیوں بھیجتے ہو، قرآن سے جا کے پوچھو ظالمین پہ لعنت کرتا کیوں ہے۔ ہم سے نہ پوچھنا۔ جو امامت کے دامن کو چھوڑے گا، جو علی کے دامن کو چھوڑے گا، ہم اس پہ لعنت کریں گے۔ تصور کرو یہ لعنت کرنا کتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ 2 کام اللہ نے کیے ہیں انسانوں کے ساتھ، یا نبی پہ درود بھیجا ہے انسانوں کے ساتھ، یا دشمنوں پہ لعنت کی ہے اللہ نے۔ یا درود بھیجا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا اولئک جزاہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ تو جو امامت سے ٹکرائے گا، جو عزاداری سے ٹکرائے گا وہ امامت سے ٹکرائے گا، جو علی سے ٹکرائے گا وہ امامت سے ٹکرائے گا، جو علی اور عزاداری سے ٹکرائے گا وہ ظالم ہے۔ اور وہ ہو کوئی، کسی نام سے آئے، کسی حلیے سے آئے، ہم لعنت بھیجیں گے۔ ہم لعنت اس لیے کہ ہم تو ہمیشہ سے مظلوموں کے ساتھ رہے ہیں،
ہم مظلوموں کے ساتھ رہے ہیں، ہم ظالم نہیں رہے۔ تو عزیزان محترم، مظلومیت کا سب سے بڑا چراغ ہے کربلا۔ اور جو ظلم کی انتہا کو سہ جائے اس کا نام ہے سید سجاد۔ جب عالم ارواح میں پروردگار عالم نے واقعہ کربلا کو پیش کیا، کون ہے جس کو قبول کرے؟ تو انبیاء پیچھے ہٹ گئے، اولیاء پیچھے ہٹ گئے، اوصیاء پیچھے ہٹ گئے۔ نہ آدم نے اس بوجھ کو اٹھایا، نہ ابراہیم نے اس بوجھ کو اٹھایا، نہ موسیٰ و عیسیٰ نے اس بوجھ کو اٹھایا۔ ایسے میں میرا حسین آگے بڑھا، پروردگار میں حاضر ہوں تیرے نام کی بقا کے لیے۔ حسین، نانا کے شہر کو چھوڑنا ہوگا، نانا کی قبر سے جدائی، ماں کی قبر سے جدائی پالنے والے منظور ہے۔ حسین، حج کو عمرے سے بدلنا ہوگا، پالنے والے منظور ہے۔ حسین، کربلا کی تپتی ریت پر بچوں کے ساتھ قافلہ ہوگا، پانی بند ہو جائے گا، بچے علتش علتش پکاریں گے، مالک منظور ہے۔ حسین، اصحاب و انصار کا قتل ہوگا، مالک منظور ہے۔ حسین، اون محمد جیسے بھانجے، قاسم جیسا بھتیجا شہید ہوگا، پالنے والے حسین حاضر ہے۔ حسین حاضر۔ حسین، عباس کے شانے کٹیں گے، نہر پہ لاشا چھوڑنا ہوگا، پالنے والے منظور ہے۔ حسین، علی اکبر جیسے بیٹے کے سینے پہ برچھی لگے گی، پالنے والے منظور ہے۔ مالک حاضر ہو، مالک حاضر۔ حسین، 6 ماہ کے علی اصغر کا گلا چھیدے گا، مالک میں حاضر ہوں۔ حسین، تمہارا سر کاٹا جائے گا، مالک جب سر لٹا دیا تو اپنے سر کی قربانی کا۔ حسین، قربانی ختم نہیں ہوئی، قربانی ختم نہیں ہوئی۔ حسین، ماں بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، بازاروں درباروں میں پھرایا جائے گا۔ اب حسین خاموش ہے، اب حسین خاموش ہے۔ ایسے میں سید سجاد آگے بڑھے، بابا کربلا تک کا جہاد آپ کا، کربلا کے بعد یہ ذمہ داری سید سجاد کی۔ بابا ہاں کیجئے، سید سجاد حاضر ہے۔ وقت گزرا، محرم کی 6 تاریخ آئی، حسین بیٹھے ہوئے تھے نشست پر، اصحاب نے گھیرا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جگہ بنی تو حسین کی نگاہ میدان کی طرف پڑی، دیکھا ایک جوان رانا تلوار حمائل کیے ہوئے میدان میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہ آپ کے فرزند علی ابن الحسین۔ بلایا حسین، ادھر آؤ بیٹا، کیا بات ہے؟ کہ بابا جنگ کی تیاری ہے، بابا جنگ کی تیاری ہے۔ جملہ سننا عزادارو، وہ حسین جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی نا راستے میں، تو قاصد نے کہا کہ میں تنہائی میں خبر دینا چاہتا ہوں، کہ نہیں سب کے سامنے دو۔ لیکن جب سید سجاد سے بات کی نا، اور سید سجاد نے یہ کہا کہ بابا جنگ کی تیاری ہے، تو حسین نے کمر میں ہاتھ ڈالا اور سید سجاد کو لے کے تنہائی کی طرف چلے۔ مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر نہیں چھپائی۔ کیا بات تھی جو سید سجاد کو تنہائی میں لے کے چلے؟ بس اتنا کہا کان میں، بیٹا سید سجاد، تلوار کا جہاد تو ہمارا ہے، تلوار کا جہاد تو ہمارا ہے، بیٹا تمہارا جہاد تو کربلا سے شروع ہوگا، کوفہ و شام۔ کبھی بازاروں میں، کبھی درباروں میں، کبھی پتھر آئیں گے، کبھی آگ کے انگارے آئیں گے۔ کیا گزری غیرت سید سجاد پر مجھے نہیں معلوم، لیکن 6 محرم کے بعد کسی نے سید سجاد کو خیمے کے باہر نہیں دیکھا، کسی نے باہر نہیں دیکھا۔ پھر کھڑا نہ ہو سکا میرا مظلوم امام، پھر بیٹھ بھی نہ سکا میرا مظلوم امام۔ جب شام غریبہ آئی نا، تو راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ علی کی بیٹی بار بار جلتے ہوئے شعلوں کے درمیان سے خیمے میں جانا چاہتی تھی۔ میں سوچ رہا تھا ایسی کون سی دولت علی کی بیٹی کی اس خیمے میں ہے جو چلتے ہوئے خیمے میں اپنی جان پر کھیل کر زینب جا رہی ہے۔
پھر میں نے دیکھا علی کی بیٹی خیمے میں داخل ہوئی ایک مرتبہ ہمت کر کے، اور اب جو آئی شہزادی تو پھر پشت پہ سید سجاد کو لادے ہوئے آئی۔ اب میں یہ کہوں حسین نے دین الہی کو بچایا، حسین نے دین الہی کو بچایا، زینب نے امامت کو بچایا۔ اور پھر 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا ہے نا، 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا تو ایک مرتبہ زینب کی نگاہیں سید سجاد کے چہرے پہ پڑی۔ باپ کے بے کفن لاشے کو دیکھ کر سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ کہا بیٹا سید سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، یہ کربلا ہے، ابھی تو کوفہ و شام کی راہیں باقی ہیں، ابھی تو بازاروں درباروں کا سفر باقی ہے۔ کہا پھوپھی اماں وہ بیٹا کیوں کر صبر کرے جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو اور بیٹا اتنا مجبور۔ بس عزادارو صرف سید سجاد کا یہ ظلم نہیں صرف سید سجاد پر ہوا۔ اب جو یہاں سے قافلہ چلا ہے نا کربلا سے کوفہ، اور جب کوفے سے شام تک قافلہ گیا ہے، کوفے سے شام تک جب قافلہ گیا ہے تو پتلی پتلی گلیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں۔ یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا، باغی آ رہے ہیں، باغی آ رہے ہیں۔ حاکم وقت کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی تھی ان کو قتل کر دیا، ان کے گھر والوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے۔ میرا مظلوم امام کہتا ہے جب ہمیں عیسائی اور یہودی بستیوں سے گزارا جاتا تھا تو ان سے کہا جاتا تھا یہ تمہارے خیبر کے بڑوں کے قاتل ہیں، اپنا بدلہ لے لو۔ لوگ کوٹھوں پہ جمع ہو جاتے، جس کے ہاتھ میں پتھر ہوتا وہ پتھر مارتا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا وہ گرم پانی کو ڈال دیتا، کوئی انگارے لے کر آتا، جلتے ہوئے انگارے پھینکے جاتے۔ میرے مظلوم امام کے سر پہ انگارہ آیا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سید سجاد نہ انگارہ ہٹا سکے نہ امامہ اتار سکے۔ جلتے جلتے جب تپش سر پہ پہنچی ایک مرتبہ امام نے جھٹکا دیا، امامہ زمین پہ آ گیا۔ اس عالم میں پہنچے سید سجاد شام میں۔ سہل ابن سعد کہتے ہیں میں شام سے فلسطین کی طرف جا رہا تھا۔ یہ صحابی رسول ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کا حسین نے حوالہ دیا تھا روز عاشور کہ ابھی تم میں سہل موجود ہے، اگر پوچھنا چاہو میرے بارے میں تو پوچھ لو۔ یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا بازار سجائے جا رہے ہیں، لوگوں نے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کی عید کا تو کوئی دن ہے نہیں، یہ گھر شہر کیوں سجایا جا رہا ہے، یہ نئے نئے کپڑے کیوں پہنے جا رہے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، کہا وہ قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے والوں سے پوچھ، آگے آگے سپاہی تھے، میں نے سپاہی سے پوچھا یہ قافلہ کس کا ہے، کہا وہ قافلہ سالار آ رہا ہے، اس قافلہ سالار سے پوچھ۔ سہل کہتے ہیں میں اس کے پاس پہنچا، میں نے دیکھا ایک ضعیف و ناتواں شخص، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے۔ میں نے اس سے پوچھا من ای قوم، تم کس قوم کے قیدی ہو، تم کس قوم کے قیدی ہو؟ ایک مرتبہ سید سجاد سر اٹھایا، سعد تم نے ہمیں پہچانا نہیں، سعد تم نے ہمیں پہچانا نہیں۔ سعد کہتے میں حیران ہو گیا، ارے یہ کون ہے جو میرا نام بھی جانتا ہے؟ میں نے کہا آپ کو آپ کے حق کی قسم بتائیے تو صحیح آپ کون ہیں؟ کہا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ سعد نے سر کو پیٹ لیا، مولا حسین، کہا وہ نوکے نیزہ پہ میرے بابا کا سر، وہ نوکے نیزہ پہ میرے بابا کا سر۔
سعد یہ کیا ہو گیا مولا، یہ کیا ہو گیا مولا؟ کہ مولا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ کہ ہاں سعد، یہ جو گردن میں طوق ہے نا، لوہے کا طوق، اس گرمی میں یہ لوہے کا طوق اس قدر گرم ہو گیا ہے کہ میری گردن میں تکلیف ہو رہی ہے۔ سعد اگر ممکن ہو سکے تو ایک کپڑے کا ٹکڑا اس طوق کے نیچے رکھ دو۔ سعد کہتے میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کپڑے کا ٹکڑا نہ ملا، میں نے اپنے امامے کو پھاڑ کے میں لے کر سید سجاد کی خدمت میں آیا۔ میں نے کہا مولا یہ لیجئے کپڑا، تو سید سجاد نے میری طرف دیکھا، کہا سعد کسے دے رہے ہو یہ کپڑا؟ دیکھتے نہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ سعد اتنا رحم کرو کہ اس طوق کے نیچے یہ کپڑا رکھ دو۔ سعد کہتے ہیں میں نے جو ہی طوق کو اٹھایا، سید سجاد کی زخمی گردن، یہ زخمی گردن، وہ زخمی پاؤں جو منہاج نے مدینے میں 1 سال کے بعد دیکھے۔ مولا یہ کون سا زخم تازہ؟ کہ یہ زخم تازہ نہیں ملا، یہ کربلا کی بیڑیوں کے نشان ہے۔ اے میرا زخمی امام، پیروں کا یہ حال، گردن کا یہ حال، پشت نیزے سے زخمی، اس زخمی عالم میں میرا مولا بابا کو روتا رہا، میرا مولا بابا کو 35 برس روتا رہا، پانی دیکھ کے رونا، کھانا دیکھ کے رونا، جانور کو ذبح ہوتے دیکھ کے رونا، روتے روتے زہر ملا۔ جب زہر ملا تو ایک مرتبہ سید سجاد نے محمد باقر کو بلایا، کہا بیٹا ہماری شہادت ہو جائے گی، لیکن جب ہماری شہادت ہوگی نا اسی وقت فضہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ فضہ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ فضہ اگر زندہ رہا تو میں تیرے غسل و کفن کے لیے آؤں گا، بیٹا میرے لاشے کو چھوڑنا، پہلے فضہ کے غسل و کفن کے لیے جانا۔ ادھر فضہ کا دم نکل رہا ہے، لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، فضہ وصیت کرو، فضہ وصیت کرو۔ کہ نہیں میں وصیت نہیں کروں گی، میرے آقا نے وعدہ کیا تھا، فضہ دم نکلنے والا ہے، کہ میرا آقا جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا مولا آئے گا۔ اتنی دیر میں گرد و غبار اڑا، گھوڑے پہ سوار آیا، فضہ کی نگاہوں نے دیکھا میرا پانچواں امام کو دیکھا، پوچھا مولا کیا آقا مجھ سے ناراض ہیں؟ مجھ سے وعدہ کیا تھا میں آؤں گا، آقا کیوں نہیں آئے؟ اما فضہ بابا نے کہا تھا اگر زندہ رہا تو آؤں گا، میں بابا کی میت کو چھوڑ کر آیا، میں بابا کی میت کو چھوڑ کے آیا۔ جنازہ تیار ہوا، سید سجاد کا تابوت اٹھا، جو باپ کو 35 سال روتا رہا، اس کا تابوت مدینے کے گلی کوچے لوگوں سے بھر گئے۔ ارے بابا کا کوئی تابوت اٹھانے والا نہ تھا، سید سجاد، ہائے سید سجاد۔